اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، یہ دولت، یہ نعمت جس مسلمان کو حاصل ہے، صحیح معنوں میں وہ بڑا ہی خوش نصیب مسلمان ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس عزت، دولت، شہرت، مال و دولت دیکھ کر کبھی بھی اس سے حسد نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تمام نعمتیں اس کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے۔ وہ رب جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ وہ جس کو جتنا بھی نوازے، ہم سب کا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ ہمیں جس حال میں رکھے، ہمارا کام، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ہر حالت میں اس رب کا شکر ادا کریں، ہر وقت اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں، اس کی رضا پہ تقسیم پر راضی رہیں۔ کیوں کبھی ایک قبیلہ ہوتا ہے، برائیوں کا بھی ایک قبیلہ ہوتا ہے۔ برائیوں کا قبیلہ کیا ہے؟ حسد، بغض، کینہ، منافقت، حرص، لالچ، تکبر، انا پرستی، یہ پورا ایک قبیلہ ہے برائیوں کا۔ اسی طرح اچھائیوں کا بھی ایک قبیلہ ہے، رواداری، محبت، الفت، کسی مسلمان کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، کسی مسلمان کو خوش کرنا، اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، اچھائیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ اچھائیوں کے قبیلے کو چھوڑ کر برائیوں کے قبیلے کو اپناتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا وبال تو اس کے سر آنا ہی ہے۔ اور سب سے جو بری چیز ہے وہ حسد ہے۔ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان کے دل میں حسد آ جاتا ہے، پھر تمام برائیاں جنم لیتی ہیں۔ حسد سے انسان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کی پناہ میں ہو، اس کے علاوہ انسان حسد سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حسد سے بچائے رکھنا۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر، کسی مسلمان بھائی کی عزت کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا، یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، جو اس کے پاس اتنی دولت ہے یہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس جو عزت ہے، جو منصب ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے۔ پھر درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ درجہ تھا کہ اس کے پاس کیوں ہے، پھر اگلا سوال، اگلا حسد کا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس سے چھین لی جائے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی مسلمان کو اللہ نے یہ تمام نعمتیں دیں، اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی بندے نے تو نہیں دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، تو حسد یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ دیا تو اللہ نے ہے، ہم کون ہوتے ہیں حسد کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی رضا پر، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے؟ یہ جتنے بھی گناہ ہوئے سب کے سب حسد کی وجہ سے ہوئے۔ لیکن قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا۔ ابو جہل، ابو لہب، قریش کے بڑے بڑے سردار، وہ جانتے تھے کہ حضور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے، اے محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہ آپ کو جانتے بھی ہیں، آپ کو پہچانتے بھی ہیں، لیکن صرف اور صرف حسد کی وجہ سے یہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے دلوں میں صرف حسد تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، حضور کا فرمان سنتے جائیں اور اپنی اصلاح کرتے جائیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ نیکی یہ کوئی ایسے نہیں مل جاتی، نیکی ایسے نہیں مل جاتی، نیکی کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی وہ نیکی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، خلوص نیت کے ساتھ کی جانے والی نیکی وہ ایسے نہیں حاصل ہو جاتی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے اب بندہ نیکیوں کا خزانہ جمع کرے، نیکیوں کا انبار لگا دے۔ اب ذرا حضور کا فرمان سنیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ دوسرا فرمان سنیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری طرف سابقہ امتوں کی بیماری حسد اور بغض رینگ کر آئی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ حسد مونڈ دیتا ہے، بال منڈاتے ہیں، حضور نے فرمایا حسد مونڈ دیتا ہے۔ اور آگے پھر حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا وہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا حسد تمہارے دین کو مونڈ دیتا ہے۔ جس طرح تم اپنے بالوں کو منڈواتے ہو، سر بالکل صاف ہو جاتا ہے، حسد تمہارے بالوں کو نہیں مونڈتا بلکہ تمہارے دین کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو زن سے بچاؤ۔ یہ ہر ایک کے پیچھے لگ جانا، اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں ہوتا، دوسرے کے بارے میں کوئی ایک غلطی پتہ چل جائے، اب اس کی جاسوسی کرنی ہے، اب اس کے پیچھے لگ جانا ہے، اب پورے محلے میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دینا ہے۔
اپنا پتہ نہیں ہے اس کو، اپنے دامن میں جو پتہ نہیں کتنے گناہ وہ لے کر گھوم رہا ہے، اس کا کوئی اس کو خیال نہیں ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، دوسرے کے پیچھے لگ جانا ہے، خام خواہ اس کے بارے میں شک اپنے ذہن میں ڈالنا۔ حضور نے فرمایا اپنے آپ کو زن سے بچاؤ، کیونکہ زن سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور تم اسے مت ٹٹولو، جاسوسی مت کرو کسی کی، اور کسی کی چھان بین مت کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض بھی نہ رکھو، اور ایک دوسرے کی طرف پیٹ بھی نہ کرو۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا تم اللہ کے ایسے نیک بندے بن جاؤ جس طرح دو بھائی آپس میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی مسلمان کی جاسوسی نہ کیا کریں، اپنے آپ کو پہلے دیکھا کریں، اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا ہے ہمیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم دوسروں کے عیبوں کو تو بعد میں دیکھیں گے، ان کے عیبوں کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا کہ اے بندے تو کیا کر کے آیا ہے۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، اور کسی سے کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہر ایک سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنا دامن صاف کیجئے نا، اپنے نفس کو پاک کیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے واضح الفاظ میں حسد سے بچنے کی تلقین کی، کیونکہ ظاہر ہے جس انسان پر اللہ کا کرم زیادہ ہوتا ہے نا، تو اس سے حسد کرنے والے بھی پھر زیادہ ہوتے ہیں، جلنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے پاس دولت کیوں ہے، اس کے پاس عہدہ کیوں ہے، منصب کیوں ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سازشیں ہوتی ہیں، پھر طرح طرح کی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں، پھر قسم قسم کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے پاس کیوں ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو نے تھوڑی اس کو دی، اللہ نے دی ہے۔ اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیرے خزانے بے پناہ ہیں، تو نے اسے دیا ہے تو یا اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اسے بھی تو نے دیا ہے، اس کو اور دے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے بھی عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں امہات الخطایا، حسد کو گناہوں کی ماں کہا جاتا ہے، حسد سے ہی تمام برائیاں جنم لیتی ہیں۔ بعض حکماء فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں کی اصل 3 بری خصلتیں ہیں، یہ اپنی اصلاح کیجیے۔ پہلی چیز حسد، دوسری چیز حرص، تیسری چیز تکبر۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حسد کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، حرص دنیا کی لالچ، حرص انسان کے دل میں آ جائے، پھر انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہ ہے تکبر، انا پرستی، غرور۔ یہ جب انسان میں ذرا سا عہدہ کیا مل گیا، اب زمین پر تو انسان کے قدم ہی نہیں آتے، دوسروں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو پھر مال کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ کوئی غریب اگر دروازے پر آ جائے تو اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم دعا تو دے سکتے ہیں، اچھے الفاظ تو منہ سے نکال سکتے ہیں۔ بڑے بڑے متکبر آئے، کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہے آج، اتنے بڑے بڑے آئے کہ انہوں نے خدائی دعویٰ بھی کیا، قیامت تک ان پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ اللہ کی عزتیں اسی کے لیے ہیں جس نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ سنیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ تکبر صرف اللہ کی شان ہے بس، اور کسی کی شان نہیں ہے، کسی کو زیب ہی نہیں ہے۔ انسان کا اپنا ہے کیا، کس چیز کا گھمنڈ ہے انسان کو؟ پیدا دوسروں نے کیا، بولنا دوسروں نے سکھایا، کمانا دوسروں نے سکھایا، سننا دوسروں نے سکھایا، چلنا دوسروں نے سکھایا، نکاح دوسروں نے پڑھوایا، مرا تو پھر قبر میں، قبرستان میں بھی دوسرے اس کو اٹھا کر لے کر گئے، قبر میں بھی دوسروں نے رکھا۔ اپنا انسان کا ہے کیا؟ کس چیز پر انسان کا متکبر ہو جاتا ہے؟ تو جب انسان کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، وہ جو عہدہ جو منصب ملا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے۔